اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف فیوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چند دن پہلے میں ایک بڑی سڑک سے گزر رہا تھا اور اس پہ ایک بڑا بینر لگا، جیسے لمبے بینر لگائے جاتے ہیں نا، اینڈ ٹو اینڈ۔ یہ الیکشن سے ذرا کچھ پہلے کی بات ہے، اب تو خیر الیکشن ہو گئے، اور جو شعر میرے ذہن میں گھومتا ہے الیکشن کے بعد کے وقت کا جو چل رہا ہے کہ جل بھی چکے پروانے ہو بھی چکی رسوائی، کہ جل بھی چکے پروانے ہو بھی چکی رسوائی، اب خاک اڑانے کو بیٹھے ہیں تماشائے۔ تو یہ چل رہا ہے، یہ جب تک آپ ویڈیو دیکھیں گے شاید کوئی گورنمنٹ فارم ہو گئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی، لیکن بہرحال قصہ یہی ہے کہ پروانے بھی جل چکے اور راکھ بھی اڑ چکی ہے، تماشائی خاک اڑا رہے ہیں بیٹھ کے۔ ایک بینر تھا لگا ہوا، اور بینر تھا پیپلز پارٹی کے کسی سپورٹر نے لگایا تھا، ہوں گے کوئی شاید کینڈیڈیٹ ہوں گے اس ایریا کے یا واٹ ایور، میں نے اس پہ توجہ نہیں دی۔ اس بینر پہ جناب آصف زرداری صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی، اور اس کے نیچے یہ فقرہ لکھا ہوا تھا، پاکستان کا نیلسن منڈیلا آصف زرداری۔ اینڈ اٹ ہٹ می ایکچولی۔ I mean, I have nothing against آصف زرداری personally for that matter or anybody for that matter. یہ سب ظاہر معاملات ہیں، we have the right to have our own opinions actually about everything. Everybody has the right to have their opinion. Express ہم کرتے ہیں، نہیں کرتے، کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، یہ بہرحال یہ الگ قصے کہانیاں ہیں۔ میرا پوائنٹ ڈفرینٹ ہے۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کیا لفظوں کو اس قدر بے قدر و قیمت سمجھتے ہیں کہ جس کے بارے میں جو کہنا چاہیں کہتے ہیں، جس کے بارے میں جتنے مرضی خطابات دے دیں اس کو۔ یعنی جن صاحب نے نیلسن منڈیلا ان کو قرار دے دیا، مجھے کافی یقین ہے کہ ان کو نیلسن منڈیلا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوگا زیادہ۔ نام انہوں نے سنا ہوگا، کچھ سنا ہوگا کہ وہ جیل میں رہے تھے کچھ سال، کتنے سال رہے تھے یہ بھی ان کو پتہ نہیں ہوگا، ان کی اسٹرگل کیا تھی، ان کا پرنسپلڈ سٹینڈ کیا تھا، پھر اس کے بعد 27 سال جب وہ جیل میں پڑے رہے، اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا جب وہ جیل میں نہیں تھے، تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، اور پھر وہ جیل میں پڑے رہے 27 سال، اور اس کے بعد پھر جب وہ فائنلی رہا ہوئے اور وہ پریزیڈنٹ بنے اور جو کچھ بھی ہوا، لیکن وہ ساری اسٹرگل کے پیچھے کیا تھا، اصل میں سٹوری کیا تھی، اس کی کانسیپٹ کیا تھا، پرنسپل کیا تھا، کیا وہ پرنسپل یہاں کہیں اپلائی ہو رہا ہے، کیا کوئی ایسا اخلاقی اصول تھا جس کی خاطر جیل گئے تھے؟ پاکستان میں سیاسی لیڈر جو جیل میں جاتے ہیں وہ کسی پرنسپل پہ نہیں جاتے، وہ تو بیسیکلی پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ جاتے ہیں، ہر کوئی جاتا ہے۔ ایک گورنمنٹ آتی ہے، وہ دوسرے والوں کو، پرانے والوں کو جیل میں ڈال دیتی ہے کچھ عرصے کے لیے کہ اچھا چلیں آپ نے کافی عیش کر لی ہے، اب ذرا جیل کی ہوا کھا لیں کچھ عرصہ۔ وہ جاتے ہیں، دوسرے آتے ہیں، وہ ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو جیل کا بھی ایک میوزیکل چیئر چل رہا ہے کہ اچھا بھی چلیں، اب آپ اتنا عرصہ کچھ جیل میں گزار لیں، اس کے بعد وہ آئیں گے تو یہ فلانے گزار لیں، پھر یہ چلے جائیں گے، یہ اقتدار میں آ جائیں گے تو دوسروں کو جیل میں ڈال دیں۔ سو آئی مین ایکچولی تو اگر آپ دیکھیں تو ان سارے کیسز جو بھی آج سے نہیں کو پچھلے جب سے بھی یہ قصہ کہانی شروع ہوا ہے، یہ جب سے میں دیکھ رہا ہوں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ایوب خان کے دور سے، سب کے سب کیسز ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ مولانا مودودی کو تو اس زمانے میں بھی سزائے موت ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، اور ایک اور صاحب تھے، ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی، کوئی ایئر فورس کے ریٹائرڈ تھے، انہوں نے اپنی سٹوری سنائی کہ جی میں اس طرح سے مجھے بھی کسی سازش کیس میں مجھے بھی قید کی عمر قید نہیں سوری سزائے موت ہو گئی تھی، تو میں کھڑا تھا کہیں ایک لائن میں، وہی قیدیوں کی لائن میں، تو سمہاؤ پتہ نہیں کیسے کوئی ایک آدمی وہاں پہ آیا، کوئی ذرا عجیب سا آدمی تھا، تو کوئی بات ہوئی، اس نے پوچھا کہ کون، میں نے کہا جس مجھے سزائے موت ہوئی ہے، دیکھیں کب پھانسی ہوتی ہے، تو اس نے کہا نہیں تمہیں نہیں ہوگی پھانسی۔ تو بہرحال ان کو پھانسی نہیں ہوئی، وہ کنورٹ ہو گئی قید میں، پھر وہ قید بھی کچھ عرصے کے بعد ختم ہو گئی، اینڈ ہی واز سٹنگ رائٹ ان فرنٹ آف اس ایکچولی۔ اینی وے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیسز کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کے کیسز جس میں ہمارے پولیٹیکل لیڈرز جیل میں جاتے ہیں، ان کی جو بھی صعوبتیں اور تکلیفیں ہیں وہ بجا، ٹھیک ہے، بالکل ہر کسی کے ساتھ میری ہمدردی ہے اس معاملے میں، چونکہ وہ ساری کی ساری جیلیں جن کو بھی آج تک پچھلے 50 سال میں ہوئی ہیں، وہ سب کی سب پراپرلی میرٹ پہ نہیں تھیں، وہ کسی
یعنی انصاف کے اصول پہ نہیں تھیں، اور یہ آئندہ بھی ایسا ہی چلتا رہے گا۔ یہ ایک، جیسے میں نے کہا نا، یہ جیل کی بھی ایک میوزیکل چیئر ہے جس میں ہر کسی کو باری باری وہاں کی یاترا کروائی جاتی ہے اور اس کو چکر لگوایا جاتا ہے کہ ذرا خیال رہے کہ اگر آپ نے بھی ادھر ہی رہنا ہے اور ہم نے بھی ادھر ہی رہنا ہے، تو لہٰذا ذرا ایک سرٹن دائرے کے اندر رہا کیجئے، اس سے باہر مت نکلا کیجئے۔ اینی وے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے، جو میں اپنے پوائنٹ کی طرف واپس آتا ہوں، کہ اس کو ہم نے، یعنی جناب نیلسن منڈیلا کو ہم نے جناب آصف زرداری سے کہاں ملا دیا؟ کبھی ان کی پڑھیے تو صحیح، ان کی ہسٹری کیا تھی، اس ملک میں کیا ہو رہا تھا، جو اپارٹھائڈ، جو نسلی امتیاز جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کس درجے کا تھا وہاں پہ۔ آئی وش دیٹ یو ایون ناؤ دیٹ یو گو ٹو ساؤتھ افریقہ، اور ابھی بھی جو اس کی، چونکہ ابھی تو بہت زمانہ نہیں ہوا اس کو ختم ہوئے، ابھی تو بہت سے لوگ تو اسی جنریشن میں سے چل رہے ہیں۔ یعنی میں اگر آپ کو ایک بتاؤں تو میں کتاب پڑھ رہا تھا کافی عرصہ پہلے، یہ جب یہ ختم ہوا اور اس کے بعد جب وہ منڈیلا صاحب آ گئے، اور اس کے بعد ایک اور بشپ تھے ڈیسمنڈ ٹوٹو جو ان کے کافی قریبی تھے، اور وہ بھی اسٹرگل میں شامل تھے، تو منڈیلا نے ایک پھر بنایا تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، اور وہ اس کے مختلف جو بڑے شہر تھے نا، جو جوہانسبرگ ہے یا ڈربن ہے یا پریٹوریا ہے، وہاں پہ ان کے باقاعدہ وہ ایک بڑے ٹاؤن ہال میں بیٹھتے تھے جا کے کئی دن، اور اٹ واز اوپن فار پبلک، اور یہ اجازت تھی کہ جو بھی آئے وہ آ کے اپنی سٹوری سنا سکتا ہے۔ تو وکٹمز آتے تھے اور ایسی خوفناک سٹوری سناتے تھے پھر وہ وہاں پہ، کہ یہ جو ظلم ان کے ساتھ ہوا تھا، اور جو وکٹمائزرز تھے وہ بھی آتے تھے اور ان کے سامنے بھی وہ سناتے تھے، اور پرپز یہ تھا کہ دلوں کا غبار نکل جائے کسی طرح سے، تاکہ وہ ریکنسیلیشن ہو سکے، کہ ٹروتھس بتائیں گے تو ریکنسیلیشن ہونے کا امکان بہتر ہو جائے گا۔ تو TRC یہ انہوں نے بنائے، تو کوئی ساؤتھ افریقہ SABC جو ہے، ساؤتھ افریقہ براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی ایک رپورٹر تھی، اس نے کتاب وہ لکھی تھی، اور اس نے یہ لکھا کہ تیسری سٹنگ کے بعد ہی، چونکہ واقعات اتنے دل دہلا دینے والے تھے کہ رپورٹرز کو ایک کو سائکیاٹرک ہیلپ کی ضرورت پیش آ گئی۔ They could not handle it. I mean, mentally, they just emotionally they couldn't handle it. کیا ہے یہ کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ But it did happen. اور ایسے یعنی میں نے کہا نا، میں تو کافی کچھ میں نے پڑھا اس کے بارے میں وہ سارا کچھ یہاں پہ آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتا، لیکن it was completely a different world. ہم اس کو کہاں یہاں بینر پہ لکھ کے ہم لفظ کو ہم نے خواہ خراب کر دیا۔ کچھ تو ہمیں، اور یہ ہمارا معاملہ صرف یہ یعنی ہم نے آصف زرداری کے ساتھ ہی یہ نہیں کیا، ہم ہر سیاسی لیڈر کے ساتھ یہی کرتے ہیں، ہم اس کی وہ صفات لکھتے ہیں جو کبھی اس میں نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے؟ وہ نہ بھکنے والا، نہ جھکنے والا۔ وہ ہمارے ایک اور دوست ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں آپ غلط پڑھتے ہیں، یہ لکھا ہوتا ہے نہ بکنے والا نہ جھکنے والا، یا اور اس طرح کے شرافت کے پتہ نہیں پیکر، اور اخلاق اور سچائی کے علم بردار، اور وہ ساری چیزیں جو ان میں بالکل کسی 0 درجے بھی نہیں پائی جاتی، وہ سب کی سب ہم ان کے ساتھ چھاپ دیتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ ہمارا معاملہ یہ ریلیجس لیڈرز کے ساتھ ہے، جو کوئی جناب عالی، جو کوئی پیر صاحب ہیں، وہ دامت برکاتہم بھی ہیں، وہ مدظ اللہ بھی ہیں، وہ پتہ نہیں کون سے سلسلے سے واسطہ بھی رکھتے ہیں، ان کا نسب عالی نسب ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ یعنی وہ ہمارے پاس لفظ ہم کم پڑ جاتے ہیں ہمارے پاس۔ تو میری درخواست یہ ہے ہاتھ جوڑ کے سب سے کہ پلیز لفظوں کو اتنا مت بے قیمت کر دیجئے کہ بالکل ہی ان کا حلیہ بگڑ جائے ان کا۔ ہر لفظ کی بھی ایک سینکٹیٹی ہے نا، ہر لفظ کی ایک صرف اہمیت نہیں ہے، اس کی ایک ویلیو ہے، ایک قدر ہے اس کی، اور وہ صحیح قدر میں اگر استعمال ہوگا تو وہ لفظ اچھا لگے گا اور وہ لفظ جچے گا جس کے بارے میں استعمال ہوگا۔ لیکن یہ جو اس قدر عجیب طریقے سے اور بے قدری سے استعمال ہوتے ہیں، تو وہ نہ اس شخص کو کوئی فائدہ دیتے ہیں جس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، نہ وہ لفظ بیچارے اپنے کسی قدر پہ قائم رہتے ہیں۔ اور وہ دیکھیں، لفظ تو ایک بظاہر بے جان چیز ہے نا، وہ آپ اچھا استعمال کر لیں گے اچھا لگ جائے گا، نہیں کریں گے نہیں لگے گا، لیکن اس سے لفظ کو کچھ نہیں ہو رہا، یعنی لفظ کی کوئی فیلنگز نہیں ہے بذات خود، ہوپ فلی ہوتی تو شاید وہ بہت زیادہ احتجاج کر چکا ہوتا ہے اب تک۔ لفظ کی اپنی تو کوئی فیلنگز نہیں ہے، یہ ہمیں سنائی نہیں دیتی،
تو ہم جو جی چاہتے ہیں ہم اس کو جہاں چاہتے ہیں اس کو لگا دیتے ہیں، جس لفظ کو بھی چاہتے ہیں، بٹ یہ مناسب نہیں۔ یہ بات ہماری چونکہ بہت زیادہ، اور یہ میں صرف سیاسی پارٹیاں اور جو دوسرے معاملات ہیں ان کے بارے میں ہی نہیں کہہ رہا، عام زندگی میں بھی ہم نے لفظوں کے بارے میں ہمارا رویہ یہی ہے کہ کون سا لفظ یہاں کہاں پہ واقعی مناسب ہے، اپروپریٹ ہے، اسی طرح کا ہونا چاہیے، وہ چاہے ہم کسی سے افسوس کر رہے ہیں، ہم چاہے کسی سے خوشی کر رہے ہیں، ہم کسی کی تیمارداری کر رہے ہیں، ہم کسی کہ کچھ بھی کسی بھی معاملے میں ہم اس سے کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں، کسی کا کوئی نقصان ہو گیا اسے دلاسا دے رہے ہیں، ہمارے لفظ ہمیشہ چلیں، ہمیشہ نہیں کہتے تو اکثر نامناسب ہوتے ہیں، انپروپریٹ ہوتے ہیں۔ ہم نے لفظوں کی قدر نہیں پہچانی۔ یہ فرق ہم میں اور دوسری سوسائٹیز میں بہت نمایاں ہو گیا کہ وہاں کے ان پڑھ لوگ بھی لفظ کی جگہ جانتے ہیں کہ یہ لفظ کہاں پہ اچھا لگے گا، اور وہ وہاں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ ایسے ہی آڑے ٹیڑے ادھر ادھر جوڑ کے لفظ استعمال نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں یہ چل رہا ہے انفارچونیٹلی، اور اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے ہر شخص کو، مجھے، آپ کو، ہر شخص کو، کہ جو لفظ ہم بول رہے ہیں، جو لفظ ہم لکھ رہے ہیں، کیا وہ اس موقع، اس مناسبت سے مناسب ہے؟ کیا واقعی جس سے ہم اس لفظ کو جوڑ رہے ہیں وہ اس قدر کے مطابق ہے تو سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے، نہیں ہے تو پھر ریویو کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔